آج 14 جولائی جمعہ مبارک 2023 دعوت اسلامی کی طرف سے یوم تلاوت قرآن پاک منانے کا اعلان ہے، اور جو عاشق رسول اس میں حصہ لیں گے امیر سنت کی دعاؤں کے حقدار ہوں گے۔ امیر سنت کی دعاؤں سے حصہ لینے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ کوئی فارم فل کرنے کی عادت نہیں، کوئی رجسٹریشن کروانے کی عادت نہیں، صرف ایک کام کرنا ہے، کم از کم جس سے ہو سکے کم از کم ایک پارہ تلاوت قرآن پاک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی کی دعاؤں سے حصہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کے بیان کا موضوع شیطان کو موت کیسے آئی۔ دنیا میں آیا ہے، اس نے دنیا سے جانا ضروری ہے، تو شیطان کی موت کیسے ہوگی، شیطان مردود کیسے مرے گا، اس کے بارے میں آپ سنیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم نے موت کی کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اگر اچانک موت آ جائے تو کیا کچھ ایسے اعمال، ایسی نیکیاں، ایسی عبادتیں، ریاضتیں ہمارے پلے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ لے سکیں۔ اس چیز پر غور کریں، اور اگر ایسے اعمال، ایسی عبادتیں، ایسی نیکیاں ہمارے پلے نہیں، تو قبل اس کے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمارے پاس رب کا پیغام لائے کہ چل بھائی تیرے سانسوں کی گنتی پوری ہو چکی، تو نے جتنا دنیا میں رہنا تھا رہ لیا، اب تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت لاکھ التجائے کی جائیں، لاکھ تمنائیں کی جائیں، لاکھ گزارشیں کی جائیں کہ بس ایک سجدہ کرنے کا موقع دے دے، صرف ایک ہی سجدہ کرتے تھے، لیکن جب سانسوں کی گنتی پوری ہو جائے گی پھر ایک سجدہ کرنے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو شیطان مردود کی موت کیسے آئے گی، اس کے متعلق سنتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کی جب حضرت ملک الموت علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے اپنی امت کے بارے میں کیا فرمایا، پھر ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ انشاءاللہ آج جمعہ کے خطاب کے اندر ان باتوں کو سیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت اخنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ حلقہ در حلقہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو درس دے رہے ہیں۔ قریب ہوا، میں نے سنا تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا۔ فرمانے لگے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا، آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت ملک الموت علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، عرض کرنے لگے، اے اللہ کریم، شیطان میرا دشمن ہے، اور تو نے اسے قیامت تک مہلت دے رکھی ہے، اور اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، مجھ پر موت طاری ہوتے دیکھے گا تو شیطان ہنسے گا، شیطان مجھ پر ہنسے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے جبکہ آپ کے دشمن شیطان کو ایک وقت تک اسی دنیا میں رہنا ہوگا، اور پھر جب اس کی مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگوں کو موت دی جا چکی ہوگی، ان میں سے جن جن کی موت تکلیف کے ساتھ ہوئی ہوگی، اللہ فرماتا ہے کہ ان سب کی تکلیفوں کو جمع کر کے، ان سب کی موت کی شدتوں کو جمع کر کے، ان سب کی نزع کی شدتوں کو جمع کر کے اتنی شدت کے ساتھ شیطان کو موت دی جائے گی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا، مجھے ارشاد فرمائیے کہ شیطان پر موت کیسے طاری ہوگی۔ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے آپ کو شیطان مردود کی موت کے بارے میں بتایا تو آپ نے کہا، ربی حسبی ربی حسبی، یعنی اے اللہ کریم مجھے یہ کافی ہے، اے اللہ کریم مجھے یہ کافی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، میں اس بات پر راضی ہوں
حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بیان کر کے خاموش ہو گئے، یعنی واقعہ بیان کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ لوگ پوچھنے لگے حضور شیطان پر موت کیسے طاری ہوئی؟ شیطان پر موت طاری ہونے کا قصہ بھی تو بیان کرے، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ پر اس قدر اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد دہشت طاری ہوئی کہ آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ لوگوں نے پوچھا کعب الاحبار اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، یہ بھی ارشاد فرمائے شیطان پر موت کیسے طاری ہوگی؟ آپ نے پہلے تو بتانے سے انکار کر دیا، آپ نے کہا نہیں میں نہیں بتا پاؤں گا، میں نہیں بتا سکتا۔ لیکن جب ضد پڑی آپ نے فرمایا سنو، جب دنیا اپنے اختتام کو پہنچے گی، سور پھونکنے کے بالکل قریب ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت تک اللہ نے شیطان کو مہلت دے رکھی ہے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا اس سے پہلے تک شیطان کو مہلت ہے، سور پھونکنے سے پہلے شیطان کو بھی موت آ جائے گی۔ فرمانے لگے کہ جب سور پھونکے جانے کے بالکل قریب ہوگا اس وقت لوگ بازاروں میں ہوں گے، کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، کچھ لوگ آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے کہ اچانک ایک زوردار دھماکے جیسی آواز آئے گی، یہ سن کر آدھے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 3 دن تک بے ہوش رہیں گے، اور جو آدھے باقی بچ جائیں گے وہ سب کے سب پاگل ہو جائیں گے۔ ایسی وہ زوردار دھماکے کی آواز ہوگی سور پھونکے جانے کی کہ جس کی آواز سن کر اس وقت دنیا کے اوپر جتنے بھی لوگ ہوں گے ان میں سے آدھے بے ہوش ہو جائیں گے اور 3 دن تک بے ہوش رہیں گے، اور جو آدھے ہوں گے ان کی عقل جواب دے جائے گی، یعنی وہ پاگل ہو جائیں گے۔ پھر فرمانے لگے ابھی لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک بجلی گونجے گی، زمین و آسمان کے درمیان بجلی کے گرجنے جیسی زوردار آواز گونجے گی، اور اسی حالت میں دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت شیطان کو دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی، اب اللہ پاک حضرت ملک الموت علیہ السلام کو حکم دے گا۔ کیا حکم ہوگا؟ اے ملک الموت علیہ السلام، میں نے اگلوں اور پچھلوں کی گنتی کے برابر تمہارے مددگار بنائے ہیں۔ اے ملک الموت علیہ السلام، میں نے اگلوں اور پچھلوں کی گنتی کے برابر تمہارے مددگار بنائے ہیں، تجھ میں تمام اہل زمین اور آسمان کی طاقت رکھ دی ہے، آج تمہیں اپنے غضب کا لباس پہنایا جا رہا ہے، آج میرے غضب کے ساتھ شیطان کے پاس پہنچو اور اسے موت کا مزہ چکھاؤ۔ فرمایا جائے گا آج تک جتنے بھی جنوں اور انسانوں پر موت کی تکلیفیں طاری ہوئی ہیں ان سب کی تکلیفوں کو جمع کر کے، بلکہ ان کی تکلیفوں کو کئی گنا بڑھا کر اب شیطان کے اوپر موت کو طاری کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی دروغہ جہنم کو جہنم کے دروازے کھولنے کا حکم دینے کا حکم ہوگا۔ یہیں پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہے کہ جاؤ، آج تم کو طاقتیں دے دی گئی ہیں، اور جس قدر تکلیف کے ساتھ جنوں کی روحیں تم نے قبض کی، جس قدر تکلیف کے ساتھ گناہگاروں کی روحیں قبض کی، ان دونوں کی تکلیفوں کو جمع کر کے، بلکہ ان تکلیفوں سے بھی بڑھا کر تکلیف کے ساتھ شیطان کی روح کو قبض کیا جائے، شیطان کو موت دی جائے، اور ادھر دروازے جہنم کو حکم دیا جائے گا کہ جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک ایسی خوفناک شکل کے ساتھ شیطان کے پاس آئیں گے کہ اگر آپ کی اس شکل کو دنیا میں، کہ اگر آپ کی شکل و صورت کو زمین و آسمان والے دیکھ لیں تو آپ کی شکل کو دیکھ کر برف کی طرح پگھل جائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو 4 طرح کی اللہ تعالیٰ نے صورتیں عطا کی ہیں۔ مسلمانوں کی روح قبض کرنی ہو تو کسی اور صورت میں آتے ہیں، گناہگاروں کی روح قبض کرنی ہو تو کسی اور صورت میں آتے ہیں، کافروں کی روح قبض کرنی ہو تو کسی اور صورت میں آتے ہیں، بدعقیدہ لوگوں کی روح قبض کرنی ہو تو کسی اور صورت میں آتے ہیں۔ تو فرمایا ایسی خوفناک شکل کے ساتھ شیطان کے پاس جائیں گے آپ، اس کی روح قبض کرنے، اس مردود کو موت دینے، کہ اگر اس شکل کو زمین پر رہنے والے اور آسمانوں پر رہنے والے دیکھ لیں تو دیکھ کر برف کی طرح پگھل جائیں۔ پھر کیا ہوگا؟
حضرت ملک الموت علیہ السلام شیطان کو جھڑکیں گے اور آپ کے جھڑکنے کی آواز ایسی گرجدار ہوگی کہ اگر مشرق اور مغرب والے اسے سن لیں تو ان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے. یہ ہیبتناک منظر دیکھ کر شیطان بھاگے گا. حضرت ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے خبیث رک جا، تو نے آج تک جتنوں کو گمراہ کر کے جہنم تک پہنچایا ہے، آج میں تمہیں ان سب کی تکلیف کے برابر تکلیف میں مبتلا کروں گا. ان سب کی تکلیف کے برابر تمہیں تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا. تو نے کتنی لمبی زندگی پائی ہے، کتنوں کو گمراہ کیا ہے، کتنوں کو جہنم میں پہنچایا ہے، وہ سب کے سب جہنم میں تیرا انتظار کر رہے ہیں. تیری مہلت ختم ہوئی، اب بھاگ. تو کہاں تک بھاگے گا؟ یہ شیطان کے ساتھ کلام ہو رہا. پھر شیطان مردود کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ملے گی. مشرق میں بھاگے گا، مغرب میں بھاگے گا، بھاگ بھاگ کر تھک جائے گا. پھر آخر اس جگہ پر جا کر ٹھہرے گا کہ جس جگہ پر جب اس کو اتارا گیا تھا، جب اس کو آسمانوں سے دھتکارا گیا تھا اور یہ زمین پر آ کر جس جگہ اس نے پہلا قدم رکھا یہ وہاں پر پہنچ جائے گا. تو جب وہاں پر پہنچے گا سامنے حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کو نظر آئیں گے. اسی طرح بھاگتے دوڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے مزار پر بھی پہنچے گا اور جا کر کہے گا اے آدم تمہاری وجہ سے ہی میں مردود ہوا، کاش تم پیدا ہی نہ ہو. یعنی مرنے کے وقت بھی اپنا جرم ماننے کے بجائے حضرت آدم علیہ السلام کے مزار پر جا کر وہاں یہ باتیں کرے گا کہ آدم میں تیری وجہ سے مردود ہوا، اگر تو پیدا نہ ہوتا تو میں مردود نہ ہوتا. اللہ اکبر. خیر اب یہ بھاگتا دوڑتا اس جگہ آئے گا کہ جہاں پہلی بار مردود ہو کر زمین پر اترا تھا اور یہاں زمین آگ کی طرح دہک رہی ہوگی. جہنمیوں کو ہانکنے والے فرشتے شیطان کو گھیر لیں گے اور اسے کانٹے دار زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا. اب جب تک اللہ پاک چاہے گا یہ نزا کی تکلیف میں مبتلا رہے گا، نزا کا درد اس کو ہوتا رہے گا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اٹھا کر کہا جائے گا اے آدم اے حوا یہ ہے تمہارا دشمن، دیکھ لو کیسے عذاب میں گرفتار ہے. اور جب وہ اس بدبخت مردود کو حالت نزا میں تڑپتے دیکھیں گے، تکلیف میں دیکھیں گے، تکلیف کے سبب لوٹ پوٹ ہوتے دیکھیں گے تو حضرت آدم اور حضرت حوا فرمائیں گے، عرض کریں گے ربنا قد اتممت علینا النعمہ، اے اللہ اے ہمارے رب ہمارے دشمن کو ایسی سزا دے کر تو نے اپنی نعمت کو ہم پر پورا کر دیا. تو اس طرح آخر شیطان مردود تڑپ تڑپ کر موت کے گھاٹ اتر جائے گا. اب ہم غور کریں کہ شیطان مردود کی دنیا میں تو ہے مٹی پلید، مرتے وقت بھی کیسی مٹی پلید ہوگی. یعنی موت سے فرار شیطان کے لیے بھی نہیں ہے، موت سے رہائی شیطان کے لیے بھی نہیں ہے. جو دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. رب کا حکم ہے، رب کا فیصلہ ہے. رب کے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی گزارنے کی کیفیت ایسی ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا ہے، یوں لگتا ہے گویا کہ ہم نے مرنا ہی کوئی نہیں. زندگی ایسے گزارتے ہیں بندے کے لائف سٹائل سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس بندے نے دوبارہ مر کر قبر میں جانا نہیں، اپنے اعمال کا حساب دینا نہیں، اپنی کرنی کو بھگتنا نہیں. جبکہ رب فرما رہا ہے کہ ہر انسان کو ہر انسان سے اس کی نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی. قرآن رب کا کہتے ہیں ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. اے بندو اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ بتا کر تجھے دولت دی تھی، بتا تم نے دولت کا کیا کیا. تجھے جوانی دی تھی، بتا تم نے جوانی کو کن کاموں میں گزارا. تجھے عزت اور رتبہ دیا تھا، بتا تم نے اپنی عزت اور رتبے کے ساتھ کون سے معاملات کیے. تجھے زندگی کے اندر عہدہ دیا تھا، بتا تم نے ان عہدوں پر رہ کر کون سے کام کیے. کیا میرے راضی کرنے والے کاموں میں لگا رہا، کیا ناراضگی والے کاموں میں لگا رہا. یعنی اس قیامت کے دن بندے سے پوچھا جائے گا بتا تجھے فلاں نعمت بھی دی تھی تو نے کیا کیا، تجھے فلاں نعمت بھی دی تھی تو نے کیا کیا، تجھے فلاں نعمت بھی دی تھی تو نے کیا کیا. اور جب تک سوالوں کے جواب نہیں دے گا تب تک تانبے کی تپتی ہوئی زمین سے قدم ہٹانے کی اجازت نہیں ہوگی. ابھی اس پر حالت نزا
کی کیفیت طاری ہونی تھی. حضور نے دیکھا کہ ملک الموت علیہ السلام جلوہ فرما ہے. اب خود غور کریں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج تک فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم شیطان کو بھی نہیں دیکھ پاتے. ایسا یہ نہیں، یہ میری اور آپ کی طاقت ہے، میری اور آپ کی نظروں کی وسعت ہے کہ ہماری وسعت نہیں، ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ ہم شیطان کو دیکھیں یا فرشتوں کو دیکھیں. ہاں اللہ جس کو چاہے اس کو دکھائے. حضور گئے ہیں، صحابی بیمار ہیں اور اس پر عالم نظر کی کیفیت ابھی طاری ہونی ہے. میرے آقا کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہیں. یعنی حضور کو اللہ نے یہ شانیں دی ہیں کہ جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا، میرے آقا اس کو بھی ملاحظہ فرما دیا کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے دیکھا نا ملک الموت علیہ السلام جلوہ فرما ہے. آپ نے فرمایا ملک الموت علیہ السلام تم کس لیے آئے ہو؟ اور کہنے لگے حضور موت کا وقت قریب ہے، روح قبض کرنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا میری امت پر موت کے وقت میں جو شدت ہوتی ہے اس شدت کو طاری نہ ہونے دینا. حضور ملک الموت علیہ السلام عرض کرنے لگے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے اور اطمینان میں رہیے. جو مومن ہوتا ہے میں اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ ہی پیش آیا کرتا ہوں. یعنی جب بھی مومن کی روح قبض کرنی ہوتی ہے میں سختی نہیں کرتا، میں بڑی نرمی سے پیش آتا ہوں. اور نمازیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. نمازیوں کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، حضرت ملک الموت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. آپ نمازیوں کو بالخصوص ملاحظہ فرماتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ نمازی ہوگا اس کی مجھے پہچان ہے، اور جب میں نمازیوں کی روح قبض کرنے جاتا ہوں تو ان کی روح بڑے اچھے طریقے کے ساتھ قبض کرتا ہوں. یعنی نمازیوں کے لیے خوشخبری یہ بھی ہے کہ جو نماز کا پابند ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے گا. جو نماز کی پابندی کرتا ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی سختیوں سے راحت عطا فرمائے گا. تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں معراج کے دوران میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے. اس دوران چوتھے آسمان پر ایک فرشتے کو بیٹھے دیکھا. ایک بڑی ساری تختی اس کے سامنے تھی، فرشتے کے سامنے. قریب ہی ایک بڑا سارا درخت بھی تھا جس کی ٹہنیاں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی. وہ فرشتہ اس درخت کی طرف غور سے دیکھتا جا رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ کون فرشتہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لذتوں کو مٹانے والے، دوستوں کو جدا کرنے والے، عورتوں کو بیوہ کرنے والے، بچوں کو یتیم کرنے والے، اونچے اونچے محلات کو ویران کرنے والے اور قبرستان کو آباد کرنے والے ہیں. یعنی یہ ملک الموت علیہ السلام ہے. پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے کہا اے اسرائیل علیہ السلام، مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا اے اسرائیل علیہ السلام یہ اگلوں اور پچھلوں کے سردار ہیں، محبوب رب غفار ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ سن کر حضرت ملک الموت علیہ السلام اٹھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام لیا، آپ سے گلے ملنے کی سعادت پائی. وقت محبت میں حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مصطفیٰ کی پیشانی کو چوما، چوم کر اپنے قریب بیٹھنے کی عرض کی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور میرے ساتھ بیٹھئے، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ یعنی عرض کیا آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تختی آپ کے سامنے رکھی ہے یہ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ پاک نے ساری مخلوق کی روحیں میرے قبضے میں دے رکھی ہیں، اور یہ جو تختی سامنے ہیں ان پر ان سب کا حساب کتاب لکھا، ان سب کی معلومات ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ جو اتنا بڑا سارا درخت ہے سامنے یہ درخت کیا ہے؟ عرض کیا اس درخت کے پتے مخلوق کی تعداد کے برابر ہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس کے نام کا پتا اس درخت میں موجود نہ ہو. جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے نام کا پتا پیلا ہو جاتا ہے. اس سے میں جان دیتا ہوں کہ فلاں شخص بیمار ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا ایک پیالہ دکھا کر عرض کی حضور کی بارگاہ میں کہ جب پتا پیلا ہوتا ہے تو میں اس پیالے کا پانی اس پیلے پتے پر ڈالتا ہوں. اگر وہ پیلا پتا دوبارہ سبز ہو جائے
تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ بیماری کے بعد صحت مند ہو جائے گا، اور اگر وہ سبز نہ ہو بلکہ کالا پڑ جائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس کی موت کا وقت آ گیا۔ پھر اگر وہ شخص نیک ہو تو میں اس کے پاس اچھی شکل و صورت میں جاتا ہوں، اس کی روح قبض کر کے اس کو راحت پہنچاتا ہوں، اس کو خوشبو میں رکھتا ہوں، اور اگر گناہ گار ہو اس کے پاس خوفناک شکل میں جاتا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر چلاتا ہے، اے ملک الموت علیہ السلام میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، میرا نام اعمال گناہوں سے بھر گیا ہے، اب وقت رخصت آ چکا ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت دیجیے، تھوڑی سی مہلت دیجیے تاکہ میں اللہ کے حضور کو جان سے بحالوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دیجیے تاکہ میں عبادت کر لوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دیجیے تاکہ میں اللہ کے حضور سجدہ کر لوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دیجیے تاکہ میں رب کی بارگاہ میں رجوع کر لوں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں پھر اس کو رجوع کا وقت نہیں ملتا، اور اس کے اسی بل بلانے کے دوران میں اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ آپ نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سین پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، اور عزیزہ یاد کر جس دن کے اسرائیل آئیں گے، نہ جائے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، نہ جائے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، حیاتی پر نہ ہو غرہ، اور ایک دم نہ کر غفلت، خدا کو یاد کر ہر دم کے جس کے کام آنا۔ آج ہماری زندگی دیکھ کر، زندگی کا لائف سٹائل دیکھ کر ایسا لگتا ہے گویا کہ اپنے مرنا ہی کوئی نہیں۔ اور خدا غور کرے انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے نا، ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز وہ ہے ایمان۔ کیا ہے جی؟ بولے ذرا کیا ہے؟ ایمان سب سے قیمتی چیز۔ دولت، ہیرے، جواہرات، محلات، بنگلے، ان سب سے بڑھ کے قیمتی چیز کیا ہے جی؟ ایمان۔ اب اس ایمان کو بچا کر، دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، بندہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آیا، دنیا سے بعد قبر میں جائے گا، قبر کے بعد اگلا معاملہ، تو یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اس قیمتی چیز کو بچانا ہے۔ ایک طرف نفس ہے جو دن رات گناہوں پر ابھارتا ہے، دوسری طرف شیطان ہے جو نیکیوں کی طرف راغب ہونے نہیں دیتا، تیسری طرف دنیا سے محبت ہے، دنیا کی زینت ہے، دنیا کی آرائشیں ہیں کہ جس میں کھو کر بندہ رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور چوتھی طرف وہ بد عقیدہ لوگ ہیں جو انسان کو اچھے عقیدے سے پھیر کر برے عقیدے کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ ان چاروں قسم کے لوگوں سے بچ کر اس چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں اپنے اس ایمان کو بچا کر لے کر جانا ہے، اور جو اپنے ایمان کو بچا کر لے کے جانے میں کامیاب ہوگا اسی کے لیے قبر میں راحتیں ہیں، اسی کے لیے آخر میں آخرت میں راحتیں ہیں، اسی کے لیے جنت کی راحتیں ہیں۔ اور اللہ نہ کرے نافرمانیوں کے سبب، بدعقیدگیوں کے سبب، اللہ کے حضور حاضر نہ ہونے کے سبب، دنیا کے اندر دو نمبریاں کرنے کے سبب، گناہوں کے سبب مرتے وقت اگر کلمہ نصیب نہ ہوا، مرتے وقت اگر ایمان ضائع ہو گیا، علماء فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے جب بندہ مرنے کے قریب ہو اس کو سخت پیاس لگتی ہے، بڑی شدت کی پیاس لگتی ہے، اور شیطان ٹھنڈا پانی لے کر آتا ہے، کہتا ہے تو میرے کلمے سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو میں تجھے ٹھنڈا پانی پلاؤں گا، اگر تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا سخت پیاس ہے، کہتا پیاس لگی ہے پانی پلاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو ایمان سے پھر جا، اپنے اسلام کو چھوڑ دے، روپ میں آئے گا، کبھی والد کے روپ میں آئے گا، کبھی والدہ کے روپ میں آئے گا، کبھی عزیز دوست کی شکل میں آئے گا، اور یہی ہوگا ہر بار اگر یہی مطالبہ کرے گا کہ تو اپنا ایمان چھوڑ دے، اور اللہ نہ کرے اگر مرتے وقت ایمان سلامت نہ رہا تو قبر کے اندر بھی سزا بھگتنی پڑے گی، حشر میں بھی سزا بھگتنی پڑے گی، اور قیامت کے اندر بھی دوزخ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اپنی زندگی کا لائف سٹائل بدلے۔ پچھلا جمعہ مبارک کو میں نے کہا تھا جی میدان عمل میں ہم آئیں، ہم سے بازی بھی بنے، میدان عمل میں آپ پچھلے جمعے سے لے کے آج اس جمعے تک 8 دن گزر گئے، 8 دنوں میں آپ اور میں سوچیں، میں پوچھوں گا نہیں لیکن آپ اور میں سوچیں
میں نے اور آپ لوگوں نے کتنا قرآن پاک کو تلاوت کیا؟ 8 دن گزر کے 8 دنوں میں نے اور آپ نے کتنا قرآن پاک کو سیکھا؟ 8 دن گزر کے 8 دن میں نے اور آپ نے کتنا قرآن پاک کو سیکھ کر اس کو اپنی ذات پر نافذ کیا؟ اصل احتجاج، اصل بائیکاٹ یہ ہے کہ قرآن کو سیکھ کر اپنے اوپر لازم کرے، قرآن کو سیکھ کر اپنی نسل پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے دوستوں پر، اپنی بیٹکوں پر لازم کرے۔ اگر ہم لازم نہیں کرتے، صرف اس جلوس میں شرکت کی، احتجاج والے جلوس میں شرکت کی، بائیکاٹ کے نعرے لگایا ہے، اس کے بعد وہی پرانی زندگی، تو ایسے بائیکاٹ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور شروع میں نے یہ اعلان کیا، آج امیر سنت کی طرف سے یہ اعلان ہے، دعوت اسلامی کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ آج کے دن کو یوم تلاوت قرآن پاک کی نیت سے منایا جائے۔ کرنا کیا ہے کہ آج کے دن میں ابھی جو باقی دن باقی، کم از کم 1 پارہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تلاوت کریں اور نیت یہ رکھیں کہ اللہ راضی ہو اور اللہ کے نیک ولی امیر سنت نے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں ان دعاؤں سے حصہ ملے، تاکہ ہم کچھ نہ کچھ عملی طور پر بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف جا سکیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو صرف زبانی میں 1 پارہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے، تو کوشش کریں جس سے ہو سکے۔ دعوت اسلامی کا آج کے دن کے لیے اعلان ہے کہ آج کے دن کو یوم تلاوت قرآن پاک کے تحت منایا جائے اور اس میں کم از کم 1 پارہ تلاوت کرنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن پاک کو بلندیاں دے رکھی ہے، اللہ قرآن پاک کی بلندیوں میں اور اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ نبی۔